بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اس چینل پر ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے، اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے۔ بالعموم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے گا اور بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کی جو شخصیت ہے جن پر ہم نے مختصر کلام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، چونکہ یہ طویل جو گفتگو ہوتی ہے لوگ سنتے نہیں ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی مقدس ہستی پر گفتگو کریں گے۔ آج کی جو مقدس ہستی ہے وہ حضرت سیدنا امام علی بن حسین، یعنی امام علی بن امام حسین، جنہیں امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کے نام سے ہی آپ مشہور ہیں۔ امام زین العابدین کی ولادت کے بارے میں علماء میں مختلف اقوال ہیں۔ 23 ہجری کا قول بھی ہے، اور 34 کا بھی ہے، 35 کا بھی ہے، اور 36 کا بھی ہے، اور 38 ہجری کا قول بھی ہے۔ معتمد اور محتاط اندازے کے مطابق جو آپ کی جو ولادت ہے وہ 36 ہجری کو ہوئی۔ اگر آپ کی ولادت باسعادت 36 ہجری کو مانی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ولادت کوفہ میں ہوئی ہے، چونکہ یہ وہ دور ہے کہ اس وقت کے بعد 36 ہجری کے بعد 4 سال جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم دنیا میں رہے، پھر آپ کی شہادت ہو گئی 40 ہجری کو۔ اور اس اعتبار سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ امام زین العابدین، امام سجاد، امام علی بن امام حسین نے جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی زندگی کے ظاہری زندگی کے 4 سال پائے، اور آپ کی گود میں پرورش پائی 4 سال جو آپ کو میسر ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے آپ کی شخصیت کا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت میں بھی علماء میں اختلاف رہا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی مختلف کنیتیں نقل کی گئی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی نقل کی گئی ہے شیخ ابن حبان کے مطابق، اور آپ کی کنیت ابو الحسین بھی نقل کی گئی ہے امام مسلم، جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، بخاری کے بعد جن کی کتاب آتی ہے مسلم شریف، ان کے مطابق، اور امام ابن سعد کے مطابق، اور علامہ ذہبی کے مطابق آپ کی کنیت ابو الحسین نقل کی گئی ہے۔ اور ابو عبداللہ، یہ بھی امام ذہبی کے مطابق آپ کی کنیت، اور ابو محمد، یہ امام ابن سعد کے مطابق آپ کی کنیت ہے۔ اور شیخ عاصمی مکی اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ بھی آپ کی کنیت نوٹ کی گئی ہے، کوڈ کی گئی ہے۔ آپ کی یہ کنیت ہی بتاتی ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں گے کہ میں یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ کی یہ کنیت ہی بتاتی ہے کہ آپ کو اس نام سے کتنی محبت تھی، اور آپ کے جو اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے دیگر، ان کو ان ناموں سے کتنی محبت تھی۔ القاب اگر آپ کے دیکھے جائیں امام زین العابدین کے، تو آپ کا ایک لقب زین العابدین ہے، ایک لقب سید العابدین ہے، اور ایک لقب سجاد ہے، اور ابن الخیرتین اور بیمار کربلا بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد ماجد تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا تعارف آپ کی ذات گرامی، جیسے وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو امام زین العابدین کے والد گرامی بھی آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت مبارکہ، آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ ام ولد تھی، یعنی کنیز تھی، اور آپ کے نام میں اختلاف رہا ہے کہ آپ کی والدہ کے نام میں، کہ بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی والدہ کا نام غزالہ ہے، اور بعض نے کہا سلالہ ہے، سلامہ ہے، اور سلامہ ہے، اور سلامہ ہے۔ اسی طرح سلافہ، سلافہ اور سلامہ، حرار، جیدہ، شاہ زنان، شہر بانو، یہ سارے آپ کی والدہ کے نام جو ہے وہ کوڈ کیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کے اسماء گرامی کتب میں آپ کے یہ سب نام آئے ہیں۔ امام زین العابدین ابتدائی طور پر جو ہے وہ کوفہ میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ امام حسن کی جو صلح حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ مکہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ میں کچھ عرصہ رہے۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین اسیری کی جو زندگی جو آپ نے گزاری وہ دمشق کے اندر، شام میں آپ نے گزاری، کچھ عرصہ آپ وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ میں واپس آ کر آپ نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارے۔
اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ اپنی ماں کا اتنا احترام کرتے لیکن آپ کو کبھی ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ میں ادب کی وجہ سے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کے جس حصے پر ان کی نظر پڑی اور میں وہاں سے لقمہ اٹھا لوں تو میں اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں۔ آپ اپنی والدہ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک انگوٹھی بھی تھی، آپ ایک انگوٹھی زیب تن فرمایا کرتے تھے جو چاندی کی انگوٹھی تھی، اور اس میں یہ عبارت لکھی تھی علمتا فعمل، علمتا فعمل، یعنی تو نے علم جان لیا ہے اب بس اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پر یہ عبارت لکھی تھی، اور بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت لکھی تھی القوۃ للہ جمیعا۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت بھی ہے ان القوۃ للہ جمیعا، یہ بھی آپ کی عبارت، آپ کی انگوٹھی مبارک پر ایک روایت یہ ہے کہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ آپ امامہ مبارک سفید امامہ مبارک پہنا کرتے تھے، اور کبھی کبھی سفید امامہ مبارک کے علاوہ آپ سفید ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے، اور امامہ مبارک کا آپ شملہ بھی کم از کم ایک بالش لٹکایا کرتے تھے۔ لباس آپ سرخ رنگ کی چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور زرد رنگ کی چادر آپ اکثر جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور داڑھی مبارک پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ خضاب لگایا کرتے تھے، یعنی داڑھی پر رنگ لگاتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ حصول علم میں بڑی انکساری کیا کرتے تھے، کہ آپ کو دیکھا گیا ایک نابینا استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، شیخ عبداللہ بن عبید اللہ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلبہ جو ہے اپنے استاد کے پاس پڑھتے ہوئے اپنے استاد کے سامنے اگر استاد چارپائی پر بیٹھے ہو تو جھک کر ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کہ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ شیخ عبداللہ بن عبید اللہ کی چارپائی کے پاس ایسے جھک کر کھڑے ہوئے تھے، یعنی ان سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کی انکساری علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے آپ کی انحصاری پر یہ بات دلالت کرتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ حصول علم کے لیے چھوٹوں سے بھی استفادہ کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ یہاں پر ان سادات کرام کو میں یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ جی علم کی کیا ضرورت ہے، یہ امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے چھوٹوں سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ سعید بن جبیر ہشام اسدی کوفی، جن کا سن وفات 95 ہجری ہے، یہ صغار تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مشہور قول کے مطابق ان کی پیدائش امام زین العابدین کے کئی سال بعد 46 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ 10 سال کے بعد، جو 36 ہجری کا جو قول ہم نے کیا، 10 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور راوی کہتے ہیں تاریخ دمشق الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین نے ایک شخص سے کہا، کہ مسعود بن مالک سے کہا، حضرت مسعود بن مالک سے کہا کہ آپ نے کہا کیا تم میری سعید بن جبیر کی سے ملاقات کروا سکتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، مسعود بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے کچھ باتیں پوچھوں، کچھ مسائل ان سے اخذ کروں۔ تو مسعود بن مالک کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا حاجت ہے، آپ تو خود اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، کامل فرد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ امور میں ان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں جن امور میں میں علم کی تکرار کرنا چاہتا ہوں، جس کا معنی یہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہوں گا، ان سادات کو، اس سے کہ خدارہ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو اکابر تھے اور جو ہمارے جد ہیں وہ علم کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، جو تمام حسینی سادات کے جد اعلیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی سیرت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کی، کہ آپ نماز کے بڑے پابند تھے اور رات کی نماز سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے آستان مقدسہ پر آگ لگ گئی، آپ نے نماز توڑی نہیں، حالانکہ شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے
کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو، اضطراری کیفیات ہوں، تو اس وقت نماز توڑی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں جہنم کی آگ کے خوف سے میں نے اس آگ کو کچھ نہیں سمجھا، اس آگ کا خوف میرے ذہن میں تھا، اس وجہ سے میں نے نماز نہیں توڑی۔ یہاں پر آخر میں پھر ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں نے امام زین العابدین کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے روایات لی ہیں، یعنی کہ مروان بن حکم کو امام زین العابدین کے شیوخ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں امام زین العابدین نے جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا ایک عمل ہے حج تمتع کا، جو حضرت عثمان غنی نہیں کیا کرتے تھے، بس یہ وہ ایک عمل ہے، اس ایک عمل کو مروان بن حکم نے دیکھا ہوا تھا، تو وہ اس عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ مروان بن حکم نے امام زین العابدین کو بتایا۔ امام زین العابدین نے اس سے یہ بات سن کر آگے لوگوں تک پہنچائی کہ مروان بن حکم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم حج تمتع کیا کرتے تھے، یعنی حج کا اور عمرے کا احرام آپ علیحدہ علیحدہ باندھا کرتے تھے۔ یہ بات ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے، ایک روایت اس طرح کی اور بھی ہے کہ اسی طرح کی مروان بن حکم کا کوئی مشاہدہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے جو ہے امام زین العابدین اس بات کی نسبت جو ہے مروان بن حکم کی طرف کرتے، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ مروان بن حکم جیسا جو ہے وہ آدمی امام زین العابدین کے مشائخ میں شامل ہو جائے۔ وہ لوگ اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ اس کے علاوہ ان دو باتوں کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو مروان بن حکم کی طرف نسبت کر کے امام زین العابدین کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو میں ہم دیگر جو امام زین العابدین کی دیگر صفات ہیں اور اوصاف ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔